السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ یہ شعبان کا مہینہ الحمدللہ شروع ہو چکا ہے اور سارے سال کا سب سے مقدس اور مبارک مہینہ رمضان ان قریب انشاءاللہ آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شعبان کو رمضان کا مقدمہ بنایا اور یہ روایت مشہور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تھے تو یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے لیے رجب کے مہینے میں بھی برکت عطا فرمائیے اور شعبان کے مہینے میں بھی برکت عطا فرمائیے۔ وبلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی ہو جائے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالیں اور رمضان کی نعمتوں اور برکتوں سے مستفید ہوں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو رمضان تک پہنچائے اور اس کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ شعبان چونکہ اس رمضان کا مقدمہ ہے، اس لیے رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ سنتیں منقول ہیں۔ ایک سنت تو یہ بیان کی جاتی ہے، احادیث میں آئی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں بکثرت روزے رکھا کرتے تھے۔ یعنی بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اور کسی مہینے میں اتنے روزے نہیں رکھتے تھے جتنے شعبان میں رکھتے تھے۔ ویسے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ہر تھوڑے دنوں کے بعد روزہ رکھنے کا تھا۔ عام طور سے آپ پیر کے دن بھی روزہ رکھتے تھے، جمعرات کو بھی رکھتے تھے، اور مہینے میں 3 روزے ایام بیض کے وہ رکھا کرتے تھے۔ لیکن شعبان کے مہینے میں روزے آپ کے عام عادت سے زیادہ ہو جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ رمضان کے مہینے میں میرے جو روزے نسوانی معذوری کی وجہ سے قضا ہو جاتے تھے تو میں شعبان میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اس لیے کہ اور دنوں میں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول ہوتی تھی، تو اس وجہ سے اور دنوں میں وہ قضا روزے نہیں رکھتی تھی اور اس کا انتظار کرتی تھی کہ شعبان کا مہینہ آئے گا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت روزے رکھیں گے، تو اس وقت میں بھی اپنے روزوں کی قضا کر لوں گی۔ تو اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ شعبان کے مہینے میں نفلی روزے آدمی کو چاہیے کہ رکھے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی فرما دیا کہ رمضان سے پہلے 2-3 دن روزے نہ رکھیں۔ رمضان سے پہلے جیسے 27 شعبان، 28 شعبان، 28 شعبان، 29 شعبان، ان میں روزے نہ رکھیں۔
یہ ایک طرف پورے مہینے بکثرت روزے رکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن آخر میں یہ فرمایا کہ 28 اور 29 شعبان کو روزے نہ رکھو، نفلی روزے بھی نہ رکھو۔ صرف ایک استثناء فرمایا کہ اگر کسی شخص کا معمول ہے مثلا کہ وہ پیر کے دن روزہ رکھتا ہے، تو اگر وہ 28 یا 29 پیر کی آ جائے پھر تو جائز ہے، کیونکہ اپنے وہ معمول پورا کرنے کے لیے رکھ رہا ہے۔ لیکن جس کا وہ معمول نہ ہو تو وہ رمضان سے 2 دن پہلے روزے نہ رکھے۔ اس کی حکمت ایک تو فقہاء کرام نے یہ بیان فرمائی کہ تاکہ جب رمضان شروع ہو تو نئے نشاط کے ساتھ اور تازگی کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنے کا اس کو اہتمام ہو، کیونکہ اگر 2 دن پہلے ہی سے روزے رکھنے شروع کر دیے تو جب تھوڑی کمزوری ہو گئی تو اس اہتمام اور نشاط کے ساتھ شاید وہ روزہ نہ رکھ سکے رمضان کے، جتنا آدمی وہ رکھے گا جس نے پہلے 2-3 دن پہلے روزے نہ رکھے ہوں۔ یہ حکمت بھی ہے، لیکن مجھے ایک اور حکمت نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر رمضان سے پہلے ہی روزے رکھنے شروع کر دیے 2 دن پہلے، تو یہ اللہ جل جلالہ کے حکم پر اپنی طرف سے ایک اضافہ ہو گیا۔ جیسے پہلے بار بار میں عرض کرتا رہا ہوں کہ دین نام ہے اتباع کا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو، جس وقت جو حکم ہو، اس کا نام ہے دین، اتباع۔ جب کہا جا رہا ہے کہ روزہ رکھو تو کھانے پینا چھوڑ دو، جب کہا جا رہا ہے کھاؤ تو اب کھاؤ۔ اگر اس وقت آدمی نہیں کھائے گا بلکہ کھانے پینے سے پرہیز کرے گا، نہ صرف یہ کہ ثواب نہیں ملے گا، گناہ ہوگا الٹا۔ دیکھیے سحری کے وقت میں حکم یہ ہے کہ سحری جتنی دیر سے کھاؤ اتنا اچھا، جتنی دیر سے کھاؤ اتنا اچھا ہے، تاخیر کرنا بہتر ہے سحری میں۔ کیوں؟ اگر آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے سے 1 گھنٹہ پہلے کھانا پینا چھوڑ دیا تو گویا آپ نے روزے کی مقدار میں اپنی طرف سے 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا۔ حالانکہ یہی ہوا نا، کھانا پینا چھوڑے رکھا، لیکن اگر روزہ فرض کرو 13 گھنٹے کا ہو رہا تھا، 14 گھنٹے کا ہو رہا تھا، آپ نے 1 گھنٹہ پہلے چھوڑ کے 15 گھنٹے کا کر دیا اس کو، تو اللہ تعالیٰ تو کہہ رہے ہیں 14 گھنٹے کا رکھو، تم نے 15 گھنٹے کر دیا، تو یہ اتباع نہ ہوا۔ وہ تو دین نام ہے، جو حکم جس وقت آئے اس کے آگے سر تسلیم خم کر دینا، نہ بھوکا رہنا مقصود، نہ کھانا کھانا مقصود تو اوپر والے کی حکم کی تعمیل میں ہے۔ تو جب اس نے کہا کہ بھئی اتم الصیام الی اللیل، بس رات تک روزہ رکھنا ہے، رات شروع ہونے تک۔ وَأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ، رات میں سبھی کچھ جائز ہے، جو روزے میں منع ہو گیا تھا سب جائز ہو گیا رات میں۔ اب اگر آپ نے سحری دیر سے کی، نہیں جلدی کر لی اور 1 گھنٹہ پہلے اپنا کھانا کھا پی کے فارغ ہو گئے، تو گویا آپ نے اپنی طرف سے 1 گھنٹے کا اضافہ کر دیا۔ اسی کا نام بدعت ہے۔
بدعت اسی کو کہتے ہیں کہ اپنی طرف سے دین میں کوئی اضافہ کر دینا دین سمجھ کر. اگر دین سمجھ کر کہ بھئی یہ مستحب ہے، مثلا کوئی شخص یہ سوچے کہ بھئی پہلے سے سحری کھا کے سو جانا، یہ پہلے سے سحری کھا کے سو جانا اور سحری بند کر دینا یہ مستحب ہے، بہتر ہے، تو یہ بدعت ہے، گناہ ہے. اور اگر مستحب نہ سمجھے، ویسے ہی عادتاً چھوڑ دیا 1 گھنٹہ پہلے، تو اس کو ہم گناہ تو نہیں کہیں گے، بدعت بھی نہیں کہیں گے، لیکن شریعت کا مکمل اتباع نہ ہوگا، اس وجہ سے اس میں کراہت ہے. آخر وقت تک کھاتے رہو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے کہہ رکھا ہے کھاؤ. تو اپنی طرف سے تم پابندی اپنے اوپر عائد کر لو اللہ تعالیٰ سے آگے بڑھ کے، تو یہ کوئی دین نہیں. اسی طرح افطار میں حکم یا جلدی کرو. افطار میں جلدی کرنے کا حکم ہے کہ جب سورج غروب ہو گیا اور دن گزر گیا تو اب حکم ہے جلدی سے جلدی افطار کرو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر دیر کرو گے افطار کرنے میں تو اس کا مطلب یہ کہ تم نے روزے کی جو مقدار اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھی اس میں تم نے اضافہ کر دیا اپنی طرف سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی، یہ اپنے نفس کی تقاضے پہ عمل ہو رہا ہے. اس واسطے سحری تاخیر سے کھاؤ، افطار جلدی کرو، تاکہ جو روزہ رکھ رہے ہو وہ ہمارے حکم کی تعمیل میں ہو. جب ہم نے کہہ دیا کہ بند کر دو، بند. جب ہم نے کہہ دیا کہ اب کھاؤ، تو اب کھانا ہی فرض ہے، کھانا ہی فرض ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تاجیل افطار. تو اسی طرح یہ جو فرمایا گیا کہ رمضان سے پہلے 2 دن تک روزے نہ رکھو، 2 دن روزے نہ رکھو، اس میں ایک حکمت تو وہ ہے جو میں نے بیان کی اور حضرات فقہاء کرام نے اکثر وہی حکمت بیان کی ہے، لیکن ساتھ ہی یہ حکمت بھی ہے کہ اگر تم نے رمضان کے علاوہ 29 سے 30 روزے فرض کیے نا، اب تم نے اپنی طرف سے 2 روزے اس کے ساتھ ملا کے رمضان کے روزوں کی مقدار 31 کر دی یا 32 کر دی، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہوا. لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ نام تو تم نفلی روزے کا رکھ رہے ہو لیکن مشابہت اس سے پیدا ہو جائے کہ تم نے اپنی طرف سے 2 روزے کا اضافہ کر دیا. تو جس طرح اللہ تعالیٰ کے حکم میں کمی کرنا ناجائز ہے، اسی طرح اللہ کے حکم پر اضافہ کرنا بھی ناجائز. وضو کے اندر اللہ تعالیٰ نے 3 مرتبہ ہاتھ دھونے کا، ہاتھ، پاؤں، چہرہ، پاؤں، یہ سب جو دھونا، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ. وہی سنت ہے. اب اگر کوئی آدمی کہے یار 3 مرتبہ سے میں 4 مرتبہ دھو لوں، 5 مرتبہ دھو لوں، تو یہ چوتھے 5ویں مرتبہ جو دھوئے گا یہ نہ صرف یہ کہ سنت نہیں ہوگا، گناہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے. کیونکہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا اب ازداد فقد اساء وتعدى وظلم. جو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے اپنے عضو کو وضو کے اندر، اس نے برا کیا، اس نے زیادتی کی، اس نے ظلم کیا. کیوں بھائی؟ اگر چوتھی مرتبہ دھو لیں تو چوتھی 5ویں مرتبہ دھو لیں تو اور زیادہ ہی کچھ